اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے قدم کے طور پہ گلگت بلتستان میں بھی حکومت کی تبدیلی آن کارڈز ہے. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹلی ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ میری معلومات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے انٹرویوز مسلم لیگ نون اور اس کے دوستوں نے کیے ہیں. اچھا جی کہ آپ جو بھی وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند ہیں. تو اس میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، اس میں کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں. وزیر اعلیٰ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے سے جو وہ اتنے بے خبر ہیں کہ 5-6 لوگوں سے ملاقاتیں اسلام آباد میں اور گلگت میں ہو چکی ہیں. اچھا. اور وہ اپنا اندیا دے چکے ہیں کہ ہاں وہ وزارت اعلیٰ گلگت بلتستان کا بھاری بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. حبیب صاحب تقریباً 2.25 ماہ پہلے آپ نے یہ خبر دے دی تھی، تو آگے اب آپ کو کیا منظرنامہ بنتا دکھائی دے رہا؟ میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ نے میری جو معلومات کے بغیر چلایا ہے، میری ہی گفتگو کا ایک حصہ. یہ تو ہمارے پروگرام کا کریڈٹ ہے نا، ہم تو اسے چلائیں گے. ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کریڈٹ دوسرے لوگ عنایت فرمائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ہمیں خود زیادہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس لیے تھوڑا سا آپ میرا پروٹیسٹ جو ہے نا اس پہ ریکارڈ کیجیے. اوکے چلیں آپ کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تین امیدوار اب اس وقت آپ یوں کہیے کہ شارٹ لسٹ ہوتے ہوئے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اور جس کی طرف ابھی فیض اللہ فراق صاحب اشارہ کر رہے تھے، وہ سیٹنگ تھوڑی سی میں ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے 3 بڑے حصے ہیں. ایک گلگت ڈویژن، ایک دیامر ڈویژن اور دوسرا بلتستان ڈویژن. اب یہ 3 ڈویژنز میں سے ہم نے ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر حکومت بناتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہاں پر 3 بڑی کمیونٹیز ہیں. ایک ہمارے شیعہ بھائی، ایک ہمارے سنی بھائی اور ایک ہمارے اسماعیلی بھائی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے وہاں کی سیکٹیرین ڈیوائڈ. بڑے آرام سے رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، اپنے اکٹھے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. تو لہٰذا جغرافیائی اعتبار سے اور پھر وہاں کی جو مذہبی ساخت ہے اس کے حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو پہلے معاملہ تھا وہ کیسے چل رہا تھا. اس وقت جو گورنر ہے وہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ہماری شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے جو سپیکر ہیں وہ ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں اور وہ گلگت ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک. تو اب بچا دیامر ڈویژن. تو دیامر ڈویژن سے اب آپ کو نظر آئے گا کوئی شخص ابھرتا ہوا. اب یہ دیکھیے کہ کون ہو سکتا ہے. اب یہ اور پھر اس کے بعد یعنی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ عام طور پر دعویٰ کرتے ہیں ہمارے جو سنی بھائی ہیں. یعنی یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، کبھی گورنر ادھر چلا جاتا ہے اور یہ ایک سیکٹیرین. اب میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں کہتا، یہ ہارمنی کا ایک ارینجمنٹ ہے جو چل رہی ہے وہاں پہ. خیر، اب وہاں پہ ہوگا یہ کہ ایک تو ہوگا کہ کوئی شخص سنی تو ہوگا جو اپنی شناخت رکھتا ہوگا، سنی شناخت رکھتا ہوگا، وہ آئے گا. اور جیسے بھی فیض اللہ فراق نے کہا کہ نام بھی معلوم ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، نام کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا. ایک ہے کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ہی ایک کچھ علیحدگی اختیار کر رہے تھے مسلسل، جس کا میں نے پہلے بھی خبر دی تھی، اور وہ تیار تھے کہ ان کے ناتواں کندھے گلگت بلتستان کا بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب نے تو بالکل علل اعلان گلبر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہیں وزیر صحت، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب خالد خورشید صاحب نے بڑا خرابی کی تھی، لیکن وہ منحرف ہیں. اب وہ منحرف ہو جائیں گے. اچھا اب ہوں گے. ہاں. اس کے بعد جاوید منوا صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو پھر وہ آزاد کھڑے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہرا کے وہ میدان میں آئے. وہ وزیر خزانہ ہے، تو لہٰذا اب وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ جائیں گے. اور ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، ان کا مطلب وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور انور صاحب ان کا نام ہے، اور وہ دیامر چلاس سے ان کا تعلق ہے. تو وہاں ان کا بھی ایک نام لیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے صاحب آ جائیں. اب ہونا یہ ہے کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلبر صاحب اس صورت میں وزیر اعلیٰ بنیں گے اگر یہ 33 میں سے، یعنی وہ کل اسمبلی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 33 ہے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 22 ہے. ٹھیک ہے جی. اور
اب وہ یعنی اور اس میں سے ڈائریکٹ سیٹیں جو ہے وہ تقریباً 16 جیتی ہوئی ہیں انہوں نے، یعنی 4 جو تھے وہ بعد 4 یا 5 جو تھے وہ بعد میں ان کے ساتھ ملے تھے. تو خیر اب یہ وہ جو نمبر ہے 22 کا، اس میں کتنی نقب لگاتے ہیں یہ طے کرنا ہے، یہ طے ہونا ہے گلبر صاحب لیکن حبیب صاحب یا جاوید منوا صاحب نے. ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندوں کو اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہے. اچھا، یہ کراچی میں بھی ڈٹ کے کھڑے رہنے کا پیغام پہنچایا گیا تھا وہاں پر جب بلدیہ کے الیکشن ہو رہے تھے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ڈٹ کے کھڑے ہونا تھا، اور وہ جو ڈٹ کے لوگ کھڑے ہونے تھے وہ نہیں آئے. اس وقت کیا ہو گیا؟ آزاد کشمیر میں بھی بالکل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ڈٹ کے مقابلہ کریں، تو کتنے لوگ ڈٹے. اچھا، آپ اس میں ایک حیرت انگیز مماثلت نہیں دیکھ رہی کہ وہاں پر بھی آزاد جموں کشمیر میں بھی وزیر اعلیٰ نااہل ہوا اور یہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ نااہل ہوا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں محض ایک اتفاقی مماثلت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی تو پاکستان تحریک انصاف نے ڈٹنا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں کیسے ڈٹے گی؟ تو لہٰذا ڈٹ کے کھڑے ہونے کا جب مخالف سمت میں چل رہی ہوں تو پھر حالات نہیں ہوتے. تو پیغام بالکل بڑا زوردار ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہیں، لیکن ڈٹ کے کون کھڑا رہے گا، یہ ایک اگلا سوال ہے. اب اس میں آپ کو عرض کروں کہ اگر جاوید منوا صاحب اور گلبر صاحب، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے ممبر توڑ سکتے ہیں. اچھا، اب اگر گلبر صاحب کم از کم 8 ممبر توڑ لیتے ہیں یا 10 ممبر توڑ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کیونکہ 17 لوگ چاہیے، تو وہ 17 لوگ جو ہیں وہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے 17 لوگ اسی صورت میں اکٹھے ہوں گے جب بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف. اور موجودہ صورت میں کچھ مشکل نظر نہیں آ رہا ویسے ابھی صاحب. دیکھیے، موجودہ صورتحال میں تو اگر آپ آزاد جموں کشمیر کا تجربہ آپ کے ذہن میں ہو، کراچی کا تجربہ آپ کے ذہن میں ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ید طولہ رکھتی ہے اس کام میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، آپ دیکھیے کہ جس طرح ہمارے دوست غلام شہزاد آغا نے جس انداز سے کیوں لیا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن کے جو بھی نتائج نکل آئے. اب یہ تو خود خالد خورشید صاحب کی بھی اس میں ایک سیاسی غلطی ہے کہ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ نااہل نہیں ہوں گے. لیکن اس طرح کے مشورے کون مانتا ہے؟ یہ مشورہ تو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھی دیا گیا تھا. چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی انہیں کہا تھا کہ جناب آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں تو نااہلیت سے بچ جائیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے بھی نہیں مانی، اور جو بھی میں نے دیکھا اس کرسی پہ بیٹھا ہو وہ نہیں مانتا. تو خیر، اب صورتحال آ جائے گی. اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج رات یا کل ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے مرکز میں، یعنی اسلام آباد میں، کیونکہ گلگت بلتستان سے یہ خبر دی گئی ہے مرکز کو، وزیر اعظم کو، کہ آپ ہی بیٹھیں، پیپلز پارٹی کو بٹھائیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں. اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ، لیکن نہیں، یہ بندر بانٹ تو نہیں ہے.